نسب بندی کرانے والے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ ایسے آدمی نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ مستمر ہے، اور دوسرا پھر باقی لوگوں کو بھی اس کی اقتداء کرنے سے یہ موقع ملے گا، ایسے لوگوں کو امام نہ بنائیں۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ امام بنے جو عالم ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، وہ کہ بنے جو قاری ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جو خود قرآن کا مخالف ہو، احکام کا مخالف ہو، اس کو امام نہ بنائیں۔ باقی ہے نماز ہو جانا، نماز تو سب کے وقت پیچھے ہو جاتی ہے، صلو خلف کل بر وفاجر، نیک کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، بری کے پیچھے، لیکن امام نہ بنائیں۔ ایک ہے کہ ہم اتفاقاً کسی پیچھے کھڑے ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ وہ کون سا جانور ہے جس کو مارنا ثواب ہے؟ وہ کم کیڑا ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو ہوا دے رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا کہ اچھے خاص زیادہ چلے، اور یہ جو چھوٹی سی اوپر سے کڑچی ہوتی ہے نا، یہ آ کے پانی پھینکتی تھی، تو اس لیے اس کو نہ مارا جائے، اس کو مارا جائے۔ عورتوں کے چہرے کے پردے کے بارے میں پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ حج اور عمرے میں دیکھو اللہ کے بندے، حج عمرے کے احرام میں چہرے کا پردہ نہیں، اس کا مطلب ہے آگے پیچھے ہے نا۔ اگر آگے پیچھے بھی پردہ نہیں تھا تو پھر عمرے میں حکم دینے کا کیا مطلب؟ مرد کو سر پہ احرام کی حالت میں کپڑا نہیں ڈالتے، یعنی آگے پیچھے تو ڈالنا ہے، تو اس سے تو الٹا پردہ ثابت ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ کیا کریں، اگر مرد سامنے ہوں تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مرد قریب آتے صدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا ایسے کھینچ لیتی تھی جیسے عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں، اور جب مرد چلے جاتے ہم اٹھا دیتے، پردہ تو ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبی کی نمازوں کے بارے درمیان کیا بتائیں؟ یہاں 1 لاکھ ہے، وہاں 1000 ہے۔ فضائل عہد نامہ یہ کوئی نئی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کسی آدمی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ کہتا ہے میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، بہرحال تکلیف ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، کفارہ ہوتا ہے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، کانٹے لگنے میں بھی اللہ معاف کر دے۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہاں جی، حضور کی حدیث ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر گناہ اس کی سبب ہوتا ہے، اور وہ کوئی مصیبت ٹلتی بھی نہیں جب تک کہ توبہ نہ کرو۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری ماں اور میری بیوی گروپ کے ساتھ آ رہی ہیں، ہاں بالکل انشاءاللہ ان کا عمرہ ہو جائے گا۔ اگر داڑھی پر کوئی اعتراض کرے تو کفر ہے، اس کو تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے اور نکاح بھی دوبارہ کرنا چاہیے۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی پہ اعتراض کرنا، یہ کفر ہے۔ بیوی کی داڑھی پر اعتراض، کیا بیوی کی داڑھی، آپ کی بیوی کی داڑھی ہے؟ بیوی کی داڑھی ہے تو منڈا ڈالو، بلکہ لیزر سے بال اکھڑوا دو۔ ہاں بیوی اعتراض کرے وہ بھی کافر ہو جائے گی۔ حل کرانے سے پہلے احرام کھول دیا، اب کیا کتنی دیر کے بعد پھر حل کرایا یا نہیں کرایا یہ تو لکھتے نا آگے۔ احرام کھول دیا حلق نہیں کرایا تو حلق بھی کراؤ، دم بھی دو۔ اگر تھوڑی دیر کھولا پھر حلق کرا دیا تو کوئی بات نہیں۔ عمرے کا پہلا طواف 7 چکر کے دوران 2 نفل پڑھے، پھر طواف پورا کیا، بالکل غلط ہے۔ طواف کے دوران 2 رکعت جو آپ نے پڑھی، طواف آپ کا ختم ہو گیا، دوبارہ آپ 7 چکر کریں۔ طواف تو خود نماز ہے، نماز میں ایک اور نماز آپ نے شروع کر دی۔ دوسرا عمرہ کرنا ہو، ہوٹل سے احرام باندھ کے
مسجد عائشہ کے لیے جانا ٹھیک ہے، چادریں باندھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اصل احرام تو نیت کرنے سے ہوتا ہے جب آپ لبیک پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں لوگ زیادہ رومال استعمال کریں، علاقے کے موسم کے مطابق یہ چیز ہوتی ہے۔ پہلے دور میں چونکہ یہاں ریت تھی، ٹیلے تھے، ہوائیں چلتی تھیں تو یہ لپیٹ لیتے تھے، منہ باندھ لیتے تھے، ورنہ بھارت پگڑی بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، رومال بھی۔ اگر نیا جوتا لیں تو وہ پہن کے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، پاک ہو بس۔ ایک صاحب نے 10 سال پہلے عمرہ کیا، ہلکے قصر کی جگہ ٹک لگا کر بالوں کو احرام سے نکلا، اس پہ دم ہے، لیکن اتنا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ 10 سال اور گزار لیتا، اب دم ادا کر دے۔ یہ نہیں کہ 10 سال بعد مسئلہ پوچھا ہے، ادا 10 سال اور گزار کے کرے گا۔ اصل وجہ یہ ہے لوگ بھی سچے ہیں، ان کو کبھی ان نے سنا تو ہے ہی نہیں، نہ ان کی مساجد میں کوئی مسئلے بتاتا ہے، نہ علماء تقریر میں مسئلے بتاتے ہیں، وہاں تو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں ساری، یا زیادہ سے زیادہ عربی میں خطبہ پڑھا جو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس لیے وہ جب یہاں آ کے مسئلے سنتے ہیں انہیں یاد آتا ہے کہ او میں نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی۔ ان کا قصور نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کریں۔ پاکستان والے عائشہ مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، پاکستان والے ہوئے، ہندوستان کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں کوئی جماعت ہے جو آدھے گھنٹے کا جنازہ پڑھتے ہیں بلند آواز میں، بہرحال ان کے والدین کا بھی کسی نے نہیں پڑھا بلند آواز سے۔ پہلے ان سے پوچھیں کہ تمہارے ماں باپ کا جنازہ ہوا کہ نہیں ہوا، ان کا تو ایسا آواز سے پڑھا گیا۔ بہرحال یہ نئے مجتہد لوگ ہیں جی، ان کو جو کچھ خود سمجھ آتا ہے وہی دین ہے۔ کبھی 3 طلاق کو 1 کر دیتے ہیں، کبھی جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں، کبھی کپڑا ہو بھی سر سے اتار کے سر ننگے نماز پڑھتے ہیں جی، 100 آدمی کا 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے بندے کیا 100 شہید کا ثواب ہے، جو سنت مر چکی ہو اس کو زندہ کرے۔ کپڑا پہن کے نماز پڑھنا تو سنت ہے، تم کون سی سنت زندہ کر رہے ہو؟ بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم واجہ شریف میں کھڑے ہیں اور اندر دیکھنے کی کوشش کریں کہ قبر شریف نظر آ جائے، وہ نظر نہیں آ سکتی، بلا وجہ کوشش نہ کریں، وہ تو 7 جالیاں ہیں، اور اندر پھر ایک ایسی دیوار ہے جس کے اندر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے رہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل بات وہی ہے کہ حضور پاک پر درود شریف پڑھتے ہیں، چونکہ مثلا گنبد تو بہت بعد میں بنا، وہ مقامات دیکھا کریں جو حضور کے دور میں تھے۔ کہتے ہیں جی کہ جنازے کے بعد آپ کہتے ہیں دعا نہ مانگیں، چونکہ ثبوت نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی دعا کا ثبوت نہیں تو نہ مانگا کریں، کس نے کہا ہے مانگیں؟ عیدین کے بعد بھی نہ مانگیں۔ اور پھر عیدین کا اور جنازے کا تمہیں فرق بھی کوئی نظر نہیں آیا؟ جنازہ تو خود دعا ہے شریف آدمی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہد، کیا ہے؟ یہاں تو دعا کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جیسے مرد رکوع سجود کرتے ہیں عورتوں کو تم بھی کرو، کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ جیسے عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، اگر اس کا بدن زیادہ زمین سے ملا ہو تو افضل ہے، ورنہ تو جائز ہے۔ میری ماں نے مدینے سے عمرہ کیا، منہ پہ مسلسل نقاب رہا اور عمرہ بھی نقاب میں کیا، دب بڑھ گئی، نقاب لگانا تو جائز ہی نہیں، چہرہ کھلا رکھنا ہے۔
ہوٹل کے قریب یا کسی مسجد میں نماز پڑھیں، بھائی کہیں بھی پڑھو. اگر تم اکیلے پڑھو گے یا امام بھی مسافر ہے تو پھر قصر پڑھو گے. اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھو گے تو نماز پوری پڑھو. مسجد عائشہ عمرہ ہاں جی ہو جاتا ہے. حضرت فلاخ پتہ نہیں کہ رحمہ اللہ 27 سال بعد اللہ کے لیے گھر واپس آئے. مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھتے ہیں. اللہ، مجھے نام بھی نہیں پڑھا جاتا، مجھے کیا پتا ہے. ہاں جی کون؟ فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھ رہے ہیں 27 سال بعد. کون؟ تابعی فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا ہے. اگر حالت احرام میں جب کہ حلق نہ کروایا ہو بندہ طواف اور سعی کرے، مسجد میں سو جائے اور اس کو احتلام ہو جائے، کوئی حال نہیں، غسل کر لے. بہرحال احرام صرف طواف کے لیے باندھنا، یہ ایک نقل بنانا یہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ جبل نور کو حاجی صاحب بوسہ دیتے ہیں. حاجیوں کا کیا ہے جناب، یہ تو سارے مکے کو ماشاءاللہ بوسہ دیتے ہیں، قبروں کو دیتے ہیں، تو یہ تو جبل نور ہے. بہرحال ناجائز ہے. اگر اوپر کی منزل پہ طواف کریں تو وقت زیادہ لگتا ہے، جتنا وقت لگے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. اب نیچے مجبوری جو ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ جتنا کعبے کے قریب ہوگا ثواب زیادہ ملے گا. اب کام ہو رہا ہے، اللہ کے بندے آگے رمضان شریف آ رہا ہے، انہیں کام ختم کرنا ہے. کہتے ہیں جی جبل نور پر جانے کیا فضائل ہیں؟ جانے کا حکم ہی نہیں تو فضائل کیا ہوں گے؟ نہ جانے کا حکم ہے، نہ حضور پاک گئے، نہ صحابہ گئے، تو فضائل کیسے بیان کریں؟ تمہارے ملک کے ایک بڑے پیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا جبل نور پر جانے کے لیے مجھے اس وقت جو تھے نا، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے کندھے پہ بٹھا کے جبل نور پہ لے گئے تھے. میں نے کہا اسی لیے آج کل مخالفت کرتے ہو، اس کا حق ادا کر رہے ہو. بس وہ اس وقت ایسی باتیں ویسی باتوں میں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ ہدایت. حاجی لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، نماز کا وقت گزر جائے، بالکل ناجائز ہے. ایسی زیارتوں کا کیا فائدہ کہ حرم کی نماز چھوٹ جائے. کہتے ہیں جی کہ بحری جہاز میں کام کرنے والے 2-3 مہینے کے بعد خشکی پہ آتے ہیں. ان کے لیے سفر میں کوئی جمعہ نہیں، کوئی عید نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں مسافر کی. کہتے ہیں جی کہ غار ہیرا اور غار ثور پہ اہل بدعت جو ہیں جاتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو. جب خدا کعبے سے نکال دے تو قوالیاں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تھوڑی سزا ہے کہ کعبے میں قرآن پڑھنے کے بجائے، طواف کرنے کے بجائے قوالیاں کرو. وہ سمجھتے ہیں عبادت کریں، یہ سزا ہے، اللہ گھر سے نکال چکا ہے. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ، والدہ کا نام کیا تھا اللہ کو پتا. ان کا نام تو بی بی حلیمہ تھا، سعدیہ سعد قبیلہ تھا. باقی ان کے باپ کا نام کیا تھا اللہ پتا. مجھے تو اپنی ماں نانی کے باپ کا پتہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، تھکا ہوا آیا، سو گیا ہوٹل، کوئی آدمی اٹھ کے عمرہ پورا کرے. بھائی پہلے جو مثلاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صحابہ کے ساتھ مدینے سے آئے تو 8 دن میں آپ مکے پہنچے، تو سوتے نہیں تھے راستے میں.
یہ تو اب ہے نا، ہوائی جہاز 4 گھنٹے میں آ گئے، ورنہ اگر آدمی راستے میں ہے، تھکا ہوا ہے، سو جائے کوئی بات نہیں۔ میں نے عمرہ مکمل کر لیا، موبائل گم ہو گیا، پتہ چلا کہ حتیم میں ہے، موبائل لینے کے لیے گیا، احرام کی چاند میں نے سوچا کیوں نہ طواف کر دے، کوئی حاجت نہیں۔ آب زمزم میں دوسرا پانی ملانا جو ہے ویسے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن نہ ملائیں تو بہتر ہے۔ دم جو ہے دوست محمد ظفر اقبال، تو کیا کرتے وہ جانے، دم جانے تم جانو۔ نفلی طواف احرام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے نا احرام کی۔ یہاں اکثر لوگ اندر چپل پہن گیا، اگر چپل پاک ہے تو جائز ہے۔ اگر عورت ہر روز عمرہ کرے تو ہر روز اتنا پور کے برابر بال کاٹنے ہوں گے اکٹھے کر کے آخر میں۔ اور یار آج کل تو ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں آدھے بال کٹوا لیتی ہیں، شولڈر کٹ بنوا لیتی ہیں، تم عمرے کا فکر کر رہی ہو؟ ان کے بال ہوتے کندھوں تک ہیں یا کانوں تک ہے، دور سے دیکھو لڑکا لگتا ہے، تم اتنے کو رو رہی ہو؟ کاٹنے دو، اچھا تھرلنگ ہو جائے گی، اچھے بال پیدا ہو گئے۔ یہاں اکثر عورتیں بغیر نقاب کی گھومتی ہیں، اللہ ہدایت ہے۔ عمرے کی حالت میں جو طواف کیا جاتا ہے، ایک ساتھ 2 طواف کر لیں کوئی حرج نہیں، لیکن قاعدہ یہی ہے، ایک طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، حلق کرو، پھر آگے طواف کرو۔ حجر اسود کو، کعبہ شریف کو چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ چوم سکتے ہیں جناب، اپنا رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ حرم میں جو کچرے میں جوتے پڑے ہوتے ہیں اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہم کچرے میں ہاتھ ڈال کے لوگوں کے جوتے اٹھائیں؟ اپنے پیٹ کے ساتھ رکھ، اسی لیے تو انہوں نے انتظام کیا ہے کہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے پلاسٹک کی تھیلی مل جاتی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں اردو میں کس کی تقریر ہوتی ہے اللہ عالم، کئی لوگوں کی ہوگی، میں نے نہیں سنی۔ آدمی طائف چلا گیا عمرہ ادا کرنے کے لیے، وہیں سے طائف سے احرام باندھے، راستے میں میقات ہے۔ میری شادی کو 19 سال ہوئے، اولاد نہیں ہو رہی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بیوی میں نقص ہے، تمہارے اندر ہے، پہلے علاج تو کرو، دعائیں صرف کیا کرے گی؟ دوا بھی دعا بھی۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی عمرے کے لیے آئے ہوئے، ان کی گھر والی پاکستان فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بیماروں کے لیے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، بڑی بیماری چھوٹی بیماری اللہ ہر بیماریوں سے بچائے۔ میرے اور ساس کو شکر ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جن کو اپنی زندگی قضا نمازوں کا پتہ نہیں ہے، پہلے توبہ کرے، پھر اندازے کے مطابق پڑھتا رہے۔ مرحوم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جو وفات ہو ان کے لیے عمرہ جائز ہے۔ عمرے کے لیے احرام باندھا، نفل نہیں پڑھ سکے، کوئی حرج نہیں۔ شیعہ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی، وہ دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ احرام کی حالت میں بال کاٹنا منع ہے، پھر عمرے میں سائی کے بعد بال کیوں خود کاٹ سکے؟ وہ تو حکم ہے نا کہ جب صفا مروہ ہو گئی تو قرآن کا حکم ہے نا، لَيَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ آمِنِينَ لَا تَخَافُونَ۔ جو اللہ کا حکم ہے، جہاں حکم ہے کٹاؤ، جہاں حکم ہے نہ کٹاؤ۔ اگر صفا کے بعد نوافل پڑھیں وہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ کوئی نہیں، چاہے 100 پڑھتے رہو۔ آج کل عمرے اور حج کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، دہاڑی کا فیشن، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے،
کیا داڑھی؟ اچھا دہاڑی، داڑھی کاٹنے والا ولی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیا سودی فرض ہے، آمدنی نفع کا استعمال، مجھے نہیں پتا، سوال نہیں پتا، سمجھ نہیں آیا کیا کروں۔ پوری فیس فیس بک دیکھتے ہیں، ڈرامے جب ہوتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت ہے، کیا کریں بھائی؟ یہ مسئلہ ہے پوچھنے والا کہ ڈرامے دیکھتا رہے اور نماز نہ پڑھے، اس سے بڑی لعنت کوئی ہے؟ پھوپھی بھتیجی اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ فجر کی اذان کے بعد نماز طواف نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ ہاں، بالوں کو پیچھے کر کے جہاں انتہا ہو بالوں کی وہاں ایک کوڑ کے برابر کاٹے، یہ نہیں کہ لٹ یوں کھینچ لی یا یوں کھینچ لی، وہ تو ناجائز ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، نبی نے کون سا 5 دعائیں فرمائی تھی؟ حضور نے اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی، جب اللہ نے منع کر دیا دعا کیسے کرتے؟ ایک عورت پاکستان سے احرام باندھ کے آئی، طواف کر کے اپنے ساتھیوں سے رنگ ہو گئی، ہوٹل پر جا کر احرام اتار دیا، غسل کر لیا، کپڑے پہن لیے، اس کے بارے میں اس نے بال کٹائے کہ نہیں کٹائے؟ اصل بات یہ ہے، بال کٹا لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کٹائے تو بال بھی کٹائے، دم بھی دے۔ حالت احرام میں ہاتھ میں خوشبو لگ جائے غلطی سے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ طواف کے بعد صفا سے پہلے چہرے پر نقاب غلطی سے، اگر غلطی سے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن نقاب لگانا جائز نہیں ہے۔ طواف صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ بنی سعد یا طائف جاتے واپسی میں احرام نہیں باندھیں گے، دم پڑ جائے گی۔ ایک آدمی مدینے سے واپسی پہ بیمار ہو گیا، پیشاب کی احرام نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں۔ 45 سال سے زیادہ عمر کی عورت کو بغیر محرم ویزا نہیں ملتا ہے، فیملی گروپ کی مہر لگائیں۔ بہرحال یہ تمہارے قانونی مسائل ہیں، ورنہ 45 سال کی عورتیں بھی آج کل جوان ہوتی ہیں، وہ کون سی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کو بھی بغیر محرم کے نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ یہ جتنی پکی عورتیں ہیں نا، ساٹھا پاٹھا، یہ نوجوانوں سے بھی خطرناک ہیں۔ لڑکیاں پھر بھی ڈر جاتی ہیں، ان کا دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ بغیر محرم کے بالکل حرام، اس کو اجازت ہے۔ والقواعد من النساء، قرآن کہتا ہے جو بیٹھ گئی بالکل بوڑھی اور لا یرجعون نکاحا، جس کو مرد کی خواہش ہی نہیں رہی، اس کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ 45 سال تو بالکل اصل عمر ہے۔ کہتے ہیں آپ کے درس میں بڑا فائدہ ہوا، اللہ قبول کرے، بس دعا یہ کرو، امامت کرانے وقت یا بیان کرتے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے تو رب اشرح لی والی دعا پڑھا کرو۔ عمرے کے احرام کے ساتھ صفا مروہ کیے بغیر نفلی طواف کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ مکمل کرو، بعد میں طواف کرو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا بالکل ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے۔ کہتا ہے جی امام حرم کے قریب کی عمارتوں میں رہنے سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، جب تک صفیں نہ ملے نہیں ہوتی۔ مقتدی امام کے آگے نہ ہو نہ نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کے بعد طواف کی نیت سے 3 چکر لگائے، پھر بیٹھ گیا، پھر عصر کے بعد ٹھیک کوئی بات نہیں، بیٹھ گیا تھک گیا، بعد میں 1-2 گھنٹے آرام کیا، کوئی حرج نہیں۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں جو مشہور ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے حضور کی عشق میں محبت میں آ کر اپنے دانت مبارک شہید کیے۔ فجر کی اذان ہو جائے، 1 چکر باقی ہے،
سنت پڑھیں فجر کی اذان اور نماز میں کافی 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آپ وہ چکر پورا کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے چھوڑ دو، پہلے سنت فجر پڑھو پھر چکر پورا کرو۔ طواف وداع سعودیہ سے پاکستان جانے سے پہلے کرنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ پاکستان جا رہے ہیں مستقل عمرے والے کے لیے کوئی طواف الوداع نہیں۔ دیہڑی نہیں، داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اصل میں اس کا کسی نے اڑایا ہوگا نا، اس لیے اس کو غصہ ہے، اللہ کبھی مسئلہ نہ پوچھتا۔ لا علمی میں کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، ان کو بھی لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ زبان سے طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور کس طریقے سے؟ زبان سے ہی ہوتی ہے طلاق، اور کوئی طریقہ ہے بولنے کا؟ لکھ کے بھی ہوتی ہے، اصل زبان ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، دستخط بھی کر دیے، زبان سے نہیں کہا طلاق نہیں ہوگی۔ عمرے کے طواف کے بعد صفا سے پہلے نفل طواف کر سکتے؟ بھائی نہیں، پہلے عمرہ تو پورا کرو نا، تمہیں نفل طواف کی پڑی ہوئی ہے۔ مطاف میں نہیں جانے دیتے، کام ہو رہا ہے، مجبوری ہے۔ کعبے کی دیواروں پر عطر کی خوشبو لگی ہوتی ہے تو عمرے میں ہاتھ نہ لگائیں۔ سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا، کتنی دیر تک سر منڈوا سکتے ہیں؟ اگر 2-4 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے اگر کھڑا نہ ہو سکتا ہو پھر بیٹھ کے جائز ہے، ورنہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا والمسلمين من فرجا من كل ضيق وفرجا من كل بلاء عافية۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ تمام دینی اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد